آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبر روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر جیولرز، شاپ انڈر ون روف for bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Kaiser Jewelers today. السلام علیکم ناظرین، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے سردیوں کے باوجود جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ کل ملتان میں پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے انہوں نے جلسہ کیا اور وہاں پہ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی جو صاحبزادی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، انہوں نے پہلی دفعہ تقریر کی ہے۔ حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں شروع میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں، بعد میں ان کو جو ہے اجازت دی گئی جلسہ کرنے کی۔ حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عجیب و غریب رہی ہے، کبھی ہاں اور کبھی نہ۔ بہرحال JUI کے جو چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس سے خطاب کیا ہے۔ مسلم لیگ کی جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کی مریم نواز، انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی زعمات تھے، اس پارٹی کے 11 پارٹیاں ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام اس حکومت سے تنگ ہے، مہنگائی بہت ہے، موجودہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو جانا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہی کہ یہ جائیں گے کیسے۔ دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے، وزیر اعظم عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ یہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے اور یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے NRO کے لیے حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور NRO ان کو ملے گا نہیں۔ یہ ابو بچاؤ مہم ہے، اپنے اپنے کرپٹ جو ان کے والدین ہیں ان کو بچانے کے لیے بچوں کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور عوام کی جان جو ہے اس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ دو سچویشنز ہیں۔ ان معاملات پہ اور پاکستان کی موجودہ اکنامک سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انالسٹ، رائٹر اور صحافی سجاد اظہر یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سجاد، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آصف خان صاحب، تھینک یو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ جی آ رہی ہے۔ آصف خان صاحب، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے وہ خاصے گرم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حکومت کی ناکامی جو ہے اس کی وجہ ہے۔ کیوں وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پچھلے 40 سال سے یہ انہی دو پارٹیوں کو بار بار آزمایا جا رہا ہے، اور لوگوں نے اس طرح جو ہے موجودہ حکومت ایک تیسری قوت کو جو ہے وہ اقتدار دیا تھا، مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ آئیں تاکہ ان کی حالت کچھ سمجھ سکے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ناکام ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اکانومی کے اندر ہے۔ اکانومی کے اندر جس دن یہ آئے تھے اس دن جو قرض تھا تقریباً 30,000 ارب روپے پاکستان پہ قرض تھا، اور ہم یہ کہا جا رہا تھا کہ 80% جو GDP پہ قرض جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور باقی جو 20% سے ملک پورا چلایا نہیں جا سکتا۔ تو ایک آئے جو ہے وہ پاکستان وسائل کو بڑھائے، کرپشن کو روکے، تو ایک مینڈیٹ دیا گیا عمران خان صاحب کو، لیکن آج آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر وہ قرض 30,000 ارب سے 45,000 ارب تک جا چکا ہے، یعنی 15,000 ارب روپے کا اضافہ اس حکومت نے 2 سال کے اندر کر دیا ہے، جو پچھلی حکومتوں نے 70 سال میں 30,000 ارب کا کیا تھا، اس حکومت نے جا کے وہ 15,000 ارب کا کر دیا ہے۔ تو جب اتنا زیادہ جو ہے وہ اب جو ہمارے قرضے ہیں وہ ہمارے GDP کا تقریباً 106% ہو چکے ہیں، اور یہ پاکستان دنیا کے شاید ان چند ملکوں کے اندر ہے جس کے جو قرضے ہیں وہ GDP سے اس سے بڑھ چکے ہیں، اس کے ریشو سے سجاد، موجودہ حکومت یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔
اچھا سرکولر ڈیٹ جہاں تک ختم کرنے کی بات ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ اس کی تو وہ بنیادی وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ حکومت یہ نہیں بتا رہی کہ جو ٹریڈ امبیلنس امپورٹ ہو رہی تھی چیزیں کی ہیوی مشینری امپورٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ ٹریڈ چل رہی تھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہو رہے تھے جن میں امپورٹڈ جو ہے مشینری کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسلٹنسیاں تھیں انٹرنیشنل تو وہ ختم ہو چکی ہیں کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ -2.2 پہ جا چکی ہے جی ڈی پی کا رو تو جب آپ کی ڈیولپمنٹ -2.2 پہ جا چکی ہے تو وہ جو ہے وہ کرنٹ خسارہ تو ظاہر ہے وہ مائنس میں جائے گا یہ بجائے حکومت میں سمجھتا ہوں اس کو اپنا کامیابی گنے یہ بنیادی طور پہ حکومت کی ناکامی ہے کہ جو ہے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ سی پیک دیکھیں ایک بڑا پروجیکٹ تھا ایک اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا لیکن یہ جب حکومت برسر اقتدار آئی تو ان کے مشیروں نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سی پیک کے اندر کرپشن ہے حالانکہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے یہ ایک چائنا کا پروجیکٹ ہے ہم چائنا کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ہمارے معاہدے ہیں جب ہم یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چائنا کا اعتماد جو ہے متزلزل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چائنا کا اعتماد یہاں سے ٹوٹ گیا چائنا نے ہمارے ساتھ جو $60 بلین کی سرمایہ کاری کی تھی اس کے بعد وہ ایران چلا گیا اور وہاں اس نے $400 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے تو سی پیک جو عملاً رول بیک ہو چکا ہے آپ کا پتہ ہے آپ ضلع ٹیکسی ہیں جو اس کا ایک بڑا ویسٹرن روٹ ہے جو ڈی آئی خان ڈھکلا ہے جس سے دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا جہاں پہ وہ حکومت چھوڑ کے گئی تھی آج بھی کم و بیش یہ منصوبہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے تو 2 سالوں کے اندر اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ بیسکلی پاز ہو گیا ہے اور لیکن ابھی کل پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے قوم کو کہ میں نے جو ہے بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہیں جو انڈسٹریز کے لیے اور فیصل آباد میں 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے اور پروڈکشن جو ہے ٹیکسٹائل کی وہ شروع ہو گئی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں فیصل آباد کو میں عام صحافیوں سے زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ فیصل آباد کا میں نے پروفائل کیا ہوا ہے فیصل آباد کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں 20 لاکھ مزدور جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جو $20 بلین کی ہیں لگ بھگ 18 سے 20 ارب ڈالر کی ان میں ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایک اہم ہے تو ابھی تو جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے جو مینوفیکچرر ہیں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو جو ہے وہ ہم کووڈ کے اثرات سے نہیں نکل پائے اور ابھی تک جو ہے وہ دنیا سے ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ آرڈر موصول نہیں ہو رہے جس طرح حکومت کا خیال تھا کہ وہ اپنے روپے کی ڈی ویلیویشن کریں گے تو شاید ہماری ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی موجودہ سے تو وہ اس میں تو ابھی تک کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو 2 لاکھ مزدوروں کا وہاں پہ جو ہے وہ بیان دے دیا یہ کس حساب سے کہہ دیا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی بیان سابق حکومتیں صرف بیانات کی حد تک لوگوں کو خوش کرتی تھیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب بھی اب اسی ڈگر پہ ہیں اور وہ بھی عوام کو اسی طرح لولی پاپ جو ہے دے رہے ہیں جس طرح زرداری صاحب دیتے رہے جس طرح نواز شریف صاحب دیتے رہے لیکن موجودہ حکومت سے جو بڑی غلطی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے وہ اکانومی کی تھی کہ جب آپ کی 25 کروڑ آبادی ہے اور اس 25 کروڑ آبادی کے ملک میں جب آپ روپے کی ڈی ویلیویشن جو ہے وہ 50-60% کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بینیفٹ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی شاید اس بنیاد پہ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا ہے نہیں کہ ایکسپورٹ کے اندر یک لفظ کوئی جو ہے وہ بڑی چینج آ سکے تو اس کا جو امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ تھا اس ڈی ویلیویشن کا وہ یہ آیا کہ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے ہر چیز کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں اتنی زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے تو یہ جو ہے جب یہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ سابقہ حکومتوں نے اس روپے کو مصنوعی طور پہ روکا ہوا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اس کو ڈی ویلیو بھی کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ اس حد سے زیادہ نہیں بڑھیں گی آج حکومت نے 2 سال میں دیکھ لیا ہے کہ روپے ڈی ویلیو کرنے کے باوجود اس کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی اور یہ جو 15,000 ارب روپے کا اضافہ ہے وہ بھی ڈی ویلیویشن سے ہوا ہے بنیادی طور پہ یہ نہیں ہوا کہ حکومت نے کوئی بہت زیادہ قرضے اٹھا لیے ہیں جب آپ روپے کو ڈی ویلیو کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹیز کی ویلیو تھی وہ ہر جگہ سے 60% مائنس ہو گئی ہیں، اور آپ پہ قرضہ جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ اس کے قریب جا پہنچا ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں وہی مہنگائی کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، وہی بے روزگاری کی صورت میں آ رہا ہے، اور کورونا کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ ہماری معیشت پہلی جو ہے وہ بڑی سست روی کا شکار تھی. جب کورونا کی جو ہے وہ آ گیا تو اس نے ہماری رئی سے کسر بھی جو ہے وہ پوری کر دی. اور تو ورلڈ وائڈ ہے نا سجاد، وہ تو پوری دنیا فیس کر رہی ہے، پوری دنیا فیس کر رہی. اچھا، اب اس کا ایک بڑا جو ہے وہ اچھا اپرچونٹی گورنمنٹ کے پاس آئی ہے، اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر یہ کرے تو اسے بہت زیادہ عمران خان کے جو اگلے 2-3 سال ہیں اسے بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے، اسے اتنا پیسہ مل سکتا ہے کہ وہ اپنا جو اس کا سوشل آرڈر کے حوالے سے منشور ہے وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ G20 ممالک نے پاکستان کا قرضہ ری شیڈول کر دیا اگلی جون تک. اچھا، G20 ہمارا جو ٹوٹل قرضہ ہے اس کا جو بائی لیٹرل قرضے جو G20 کے ممالک کے ہیں وہ تقریباً ہے اس کا 22%، جبکہ ہمارا جو ٹوٹل قرضے کا جو اس کا 78% ہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ہے، ورلڈ بینک ہیں، IMF ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینکس ہیں، اور یہ پیرس کلبز ہیں اور باقی ہیں. اچھا، اب یہ جو 78% قرضہ ہے آصف خان صاحب، یہ بھی اگر اسی طرح اگلے جون تک ری شیڈول ہو جائے تو ہمیں 1800 ارب روپے اضافی ملتے ہیں. اچھا، یہ 1800 ارب روپے اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے کہ یہ ہمارا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور اگر یہ 1800 ارب روپے عمران خان صاحب انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایک بیٹر نیگوسیشن کریں اور وہ یہ جو ہے وہ حاصل کر لیں، اس کی ری شیڈولنگ حاصل کر لیں، اور یہ معاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہے G20 ممالک نے کہا ہے کہ کم از کم 1 سال سے 3 سال کے لیے قرضے معاف کیے جائیں یا ری شیڈول کیے جائیں. اگر 3 سال کے لیے ہوتے ہیں تو پاکستان کو لگ بھگ جو ہے وہ 5,500 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے اگلے 3 سالوں کے اندر. اور اگر اتنے پیسے عمران خان کی حکومت حاصل کر لیتی ہے تو اسے ایجوکیشن کے اندر، ہیلتھ کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے. اچھا، میں سجاد آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑا کرٹیسزم جو ہوتا ہے موجودہ حکومت پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا امپلائمنٹ اپرچونٹیز کا، ہم 1 کروڑ جابز دیں گے، لیکن جاب دینے کی بجائے یہ لوگوں کو جاب سے نکال رہے ہیں. فار ایگزامپل PIA سے، اسٹیل مل سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیل مل پہ اور PIA دونوں ایک لمبے عرصے سے نقصان میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیل مل اور PIA میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی ہوئی تھیں، بے شمار لوگ جن کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. اب موجودہ حکومت ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے رہی ہے، کسی کو 24 لاکھ، کسی کو 25 لاکھ. تو آپ سمجھتے اس کے علاوہ اور کیا حکومت کے پاس اور کیا چوائس ہے؟ کیا یہ بہتر آپشن نہیں ہے کہ لوگوں کو 25-30 لاکھ دے کے ان کو کہا جائے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے کوئی کاروبار کر لیں؟ بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے ایسے مواقع پیدا کرنا جہاں لوگ کاروبار کر سکیں، جیسے جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں. یہی ماڈرن سٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر کر رہی ہیں، اور یہی کیپٹلزم کا ماڈل بھی یہی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری 10-20 سے زیادہ کارپوریشنز ہیں وہ ایک سفید ہاتھی بنی ہوئی ہیں ہمارے خزانے پہ، اور ان پہ جو قومی خزانے کا بھاری پیسہ ہے جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا ہوتا ہے وہ ان کے خسارے پورے کرنے کے لیے. آپ اندازہ کریں جب پاکستان سٹیل میل جو ہے وہ افتخار چودھری کے دور میں جب انہوں نے اس کا سٹے دے دیا اور اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا، اس کے بعد سے اب تک سرکاری خزانے سے 500 ارب روپے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کی تنخواہوں اور واجبات کی ادائیگی میں آج تک جو ہے دیا جا چکا ہے. اور پروڈکشن کوئی بھی نہیں، پروڈکشن زیرو ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہ جتنی بھی کارپوریشنیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں انکلوڈنگ PIA کے جو اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارے ہیں ایسٹس ہیں، ان کو ہٹ کے تمام جو کاروبار ہیں وہ پرائیویٹائز کارپوریشنوں کو کر دیا جائے، لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے، اور یہ اچھے جو جن کے بزنس مین ہیں، جن کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ آ کے آپ دیکھیں کہ PIA کے جس نے ایمریٹس جیسے اداروں کو بنایا جو آج لیڈنگ ہے، قطر ایئر ویز کو بنایا،
اور آج جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایئر لائن خود کس جگہ پہ کھڑی ہے، وہ اسی وجہ سے کھڑی ہے کہ حکومت خود کاروبار کر رہی تھی. اگر یہ پرائیویٹ پارٹیز کے پاس ہوتا تو آج پی آئی اے بھی قطر کے اور ایمریٹس کے مقابلے کی ایئر لائن ہوتی. تو یہ تو حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اچھے کام ہیں جو اس کے وہ بھی جو ہے وہ اس کے نیگیٹو میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ حکومت کے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو اس کے میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں، حکومت کا امیج بنا رہے ہیں، وہ ایک نائل لوگ ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے، ہم کیسے چل رہے ہیں، ایشوز ہیں کیا ہیں. تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، واسٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. دیکھیں جب عمران خان آئے تھے تو ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یو کے اندر یو ایس اے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ہر فیلڈ کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، انفراسٹرکچر کا، روڈ ڈیولپمنٹ کا، ہر ایک کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. ہم ان کے اداروں کے اندر اسی طریقے سے ان اداروں کو اوپر لے جائیں گے، لیکن آج تک ان 2 سالوں کے اندر ایسا نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ ہے سجاد کے اوورسیز پاکستانیوں کو موقع نہیں دیا گیا. ہاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہولڈ ہے وہ بیوروکریسی کا ہے اور بیوروکریسی نائل ہے اور وہ حکومتوں کو کوئی بھی ایسا موقع جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی جس سے ان کا جو ہے وہ بیوروکریسی کا، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ بیوروکریسی کی نائلی ہے اور اسی نائلی کو جو ہے 25 کروڑ کے عوام بھگت رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کم از کم 50 یا 100 ادارے منتخب کریں. ان اداروں کے اندر جو ان کے ہیڈ ہیں وہ باہر سے آپ لے کے آئیں، انہیں امپورٹ کریں. دیکھیں امریکہ جیسا ملک اگر اپنے نیو یارک کا جو انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہے، سب وے، جس طرح اس نے جب اس کا وہ خسارے میں جا رہا تھا اور اس سے سنبھل نہیں رہا تھا تو امریکہ نے تو کوئی شرم محسوس نہیں کی. اس نے لندن انڈر گراؤنڈ کا جو ہیڈ رہ چکا تھا بندہ، اس کو ہائر کیا اور اسے نیو یارک لا بٹھایا، اسے کہا تو دیکھ اور بہتر کر. لیکن جب ہمارے ادارے جو ہیں وہ چل بھی نہیں رہے تو مجھے بتائیں وہ کون سی ہرڈلز ہے کہ جب ہم اپنے اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی نیشنلز ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں لا کے اپنے اداروں میں بٹھا سکتے اور انہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو بہتر کریں، آپ کا تجربہ ہے، آپ چلا سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم یہ کہہ سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے. جی بہت شکریہ سجاد. اچھا جی، اچھا آپ نے کل کہا کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں موجودہ حکومت کی غلطیاں ہیں. تو کل جب یہ ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا، دوسری طرف گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن رہی تھی اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ حلف اٹھا رہے تھے، تو موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2.5 سال بغیر کسی چیلنج کے اپنی ٹینیور پورا کر لیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنا یہ کرتی رہے گی جو بھی انہوں نے وہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی بتا نہیں رہے کہ وہ کریں گے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ اگلے 3 سال ان کے پہلے 2 سالوں سے مختلف ہوں تو انہیں وہ تمام ٹیم اپنی چینج کر دینی چاہیے اور انہیں نئے لوگوں سے ملنا چاہیے اور وہ نئے لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد بٹھائیں جو انہیں صحیح پکچر پورٹری کریں، جو پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوں، جن کا ایک ویژن ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ ویژنری لوگ ابھی تک میں سمجھتا ہوں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے ارد گرد نہیں ہیں. وہ ویژنری لوگوں کی انہیں ایک نئی ٹیم بنانی پڑے گی اور جو گلگت بلتستان کا آپ نے جہاں تک مسئلہ بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گلگت بلتستان جو عمران خان نے پی ٹی آئی نے نعرہ دیا تھا وہ بہت اچھا نعرہ تھا گلگت بلتستان کے لیے. وہ اس لیے بہت اچھا تھا کہ وہ جو 70 سال سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں پروونشل سٹیٹس دیا جائے، ایک صوبہ بنایا جائے اور اس کو مسئلہ کشمیر سے الگ ہو کے دیکھا جائے، تو پی ٹی آئی نے ان کی ڈیمانڈ جو تھی اسی کو جو ہے اس پہ لبیک کہا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو اعتماد ہے پی ٹی آئی پہ وہ اس وجہ سے تھا اور پی ٹی آئی نے ہی جیتنا تھا وہاں سے. تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس علاقے کے اندر جو اس کے وعدے ہیں، ابھی تک سرائکی صوبے کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو وعدہ ہے صوبہ بنانے کا وہ کیسے یہ پورا کرتے ہیں. تو عمران خان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، 3 سال جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نئی ٹیم ہائر کریں جو فریش ہو. وہ کہتے ہیں نا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے جو مرحلے میں جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ نڈال ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک اور جو ہے وہ فورس تیار کھڑی ہوتی ہے جن کی جگہ لیتی ہے، وہ تازہ دم ہوتی ہے اور وہ جب آتی ہے تو تب جنگ کا پاسا پلٹا جاتا ہے. تو عمران خان کو بھی اب تازہ دم کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سجاد آپ کی ان پٹ کا اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے سجاد اظہر صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر اگلے 3 سال 3.25 سال جو ان کا وقت رہ گیا ہے
اگر انہوں نے پرفارم کرنا ہے، پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے، تو ان کو اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنی پڑے گی، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا، جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے پڑیں گے، جو سرائیکی صوبے کا وعدہ کیا تھا، جو گلگت بلتستان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے جو کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جن کو وہ اپنا اثاثہ کہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو اپنے ساتھ ڈیسیژن میکنگ میں شامل کریں، ان کو امپاور کریں، اور ان کی جو ہے ایکسپرٹیز ہے، جو ان کی پروفیشنلزم ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ پاکستان میں مزید بہتری آ سکے. اور ان کا جو خواب تھا پاکستان کو بدلنے کا، پاکستان کو کرپشن فری کرنے کا، پاکستان کو نیپوٹزم فری کرنے کا، اور پاکستان کو بیوروکریسی کی اجارہ داری سے آزاد کرنے کا، وہ پورا ہو سکے. اگر آپ کو آج کا میرا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.